کہ وہ امام جس کا ذکر اگرچہ وہ پنجتن میں لیکن سب سے کم کیا جاتا اس کی یہ حدیث. اور یہ دیکھیے کہ یہ حدیث کو ہم تک پہنچانے والی جو پرسنالٹی وہ بھی انہی کی اپنی بیٹی جن کی شادی بعد میں چوتھے امام سے ہوئی اور جو بعد میں پانچویں امام کی والدہ بنی، یعنی امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹی فاطمہ بنت حسن یہ روایت ہم تک پہنچا رہی. خاندان اہل بیت میں فاطمہ نام اتنا زیادہ کامن تھا کہ ایک ایک وقت میں 18 فاطمہ ایک ہی چھت کے نیچے اور ایک ہی گھر میں رہتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا نام پلورل کا صیغہ استعمال ہونے لگا فواطم. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بچے دوسروں کے ہاں پیدا ہوتے ہیں، مصیبت ہم لوگوں کی آ جاتی ہے. ہماری کیا مصیبت آتی ہے؟ مولانا کوئی نام بتائیے. بھائی نام فاطمہ، اب اس کے چہرے کے تاثرات بتاتے ہیں کہ بس وہ دل کے اندر تو ایسا تل ملا کے رہ گیا کہ پتہ نہیں کیا کرے، نام سن کے خاموش. بہت بہت کہتا ہے تو کہتا ہے مولانا بہت پرانا نام ہو گیا، کوئی نیا سا نام، کوئی اٹریکٹو نام، کوئی بہت ہی پرکشش نام. فاطمہ نام بہت پرانا لگنے لگتا. اور پرکشش کا معیار تو ایک ہی کہ کسی ہندوستانی فلم میں کام کرنے والی ہیروئن کے نام سے ملتا جلتا ہو. وہ تو کہیے کہ وہی نام اس کو چاہیے، لیکن چونکہ ہیروئن لمیٹڈ ہے، بچیاں بہت زیادہ پیدا ہو رہی تو وہ شارٹیج ہو جاتی ہے. اس شارٹیج کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں. اب فاطمہ نام اتنا بہترین نام کہ ایک وقت میں 18 خواتین فواطم. خیر، یہ شہزادی ایک خاص وجہ سے بھی میں نے اس شہزادی کا تذکرہ کیا اس لیے کہ ابھی میں ایک سلسلہ آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں جس میں نام آئے گا، لیکن پہلے یہ پہلا معروضہ مکمل ہو جائے. یہ کہتی ہے کہ میرے بابا نے، شیخ طوسی نے اس روایت کو اپنی کتاب غیبہ میں نقل کیا. فرماتی کہ میرے بابا نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا یکون الامر، لا یکون ھذا الامر، یہ جس چیز کا آخری زمانے کے لوگ انتظار کریں گے. آخری زمانہ تو میں غلطی سے اس لیے کہہ گیا کہ میری زبان پہ یہ لفظ بہت چڑھا، ورنہ روایت میں آخری زمانہ نہیں ہے. روایت میں کہ لا یکون ھذا الامر، یہ معاملہ جس کا لوگ انتظار کر رہے ہیں یہ نہیں ہوگا. ایک سرسری سے جملہ آج سن لیجیے، اگر باقی 7 مجالس میں موقع ملا تو تفصیل آئے گی، ورنہ شاید یہ تفصیل نہ بھی آئے، لیکن کبھی بعد میں کام آ جائے گا. حسن کے زمانے میں بھی لوگوں کو یہ توقع تھی کہ شاید زمانے کا امام 20 25 50 سال میں آنے والا. یہ کون سوچ سکتا کہ اتنا طویل عرصہ گزرے گا غیبت کو. یا میں اپنے لفظ کو اور زیادہ واضح کر دوں، ہر امام کے زمانے میں لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید ابھی 10 15 20 سال میں امام آنے والے ہیں. یہ خالی آج ہماری کیفیت نہیں ہے، ہر دور کے بارے میں یہی حالت رہی. چنانچہ امام حسن کو کہنا پڑا کہ لا یکون ھذا الامر، یہ معاملہ یعنی ظہور امام کا معاملہ نہیں ہوگا جب تک کہ ایک خاص نشانی پوری نہ ہو جائے. اور وہ خاص نشانی یہ کہ ہمارے شیعوں میں سے یلعنو بعضکم بعضا، ایک دوسرے پر شیعہ لعنت کرنے لگیں گے. وہ لعنت جو دشمنان اہل بیت کے لیے مخصوص ہے، جو دشمنان اسلام کے لیے مخصوص ہے، جو فرعون و شداد و نمرود و یزید کی کیٹیگری ہے. مومن ایک دوسرے پہ لعنت کرنے لگیں گے. اور وَيُسَمَّى بَعْضُكُمْ بَعْضَ الْكَذَّابِينَ، اور شیعہ ایک دوسرے کو جھوٹا کہنے لگیں گے. جھوٹا بھی نہیں، جھوٹے کو تو عربی میں کاذب کہتے ہیں. یہ ہے کذاب، حد سے زیادہ جھوٹ بولنے والا. یعنی امام کیفیت بتا رہے کہ آخری زمانے میں شیعت کس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. نو ڈاؤٹ ڈیوائڈ اینڈ رول دشمنان اسلام کی پالیسی کی وجہ سے ہوگا. جیسے پورا اس وقت ان کا زور اس بات پر ہے کہ عراق میں یہی ہوتا رہے. عراق کے حالات جو بہرحال میڈیا کی وجہ سے آپ حضرات تک پہنچ رہے ہیں، لیکن کوشش یہی، اور آگے کسی مجلس میں اس کی ذرا سی تفصیل آئے گی، مگر دشمن تو یہ کوشش کرے گا. تم کیوں اس کی سازش کا حصہ بن رہے اور تم کیوں اس کے بہکاوے میں آتے چلے جا رہے ہو؟ حسن کہتے شیعہ پہ لعنت کریں گے اور ایک دوسرے کو جھوٹا قرار دیا جائے گا. کہا جائے گا جو تم نے ابھی بات کہی یہ پرسنل میٹرز کی بات نہیں ہے، یہ دین کے معاملات کی بات.
تم جھوٹے اور وہ کہے گا تم جھوٹے ہو. جیسے ایک بہت چھوٹی مثال دے رہا ہوں, مثال بہت بڑی. آج کی مجلس کا جو ٹاپک ہے اس کے اعتبار سے ٹائم نہیں, لیکن یہ والا جو ٹاپک ہے یہ تو میرے اس سال کے عشرے کی مجالس کا ایک بہت اہم حصہ بننے والا ہے. اس لیے اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وقت ملا تو شاید وضاحت ہو, نہیں, وقت ملے کہ نہ ملے اس کی وضاحت مجھے کرنا تھی اور کرنا ہے, اور انشاءاللہ زندہ رہوں گا تو کروں گا. لیکن ابھی صرف ایک جملہ, جیسے ایک دوسرے کو جھوٹا قرار دینے کی نوبت یہاں تک پہنچا دی گئی کہ تقلید کے حوالے سے اعتراض ہوتا, تم نے فلاں کی تقلید کی یا غلط تقلید, اور اس نے کہا تم نے فلاں کی تو وہ غلط. یسمى بعضکم بعض الکذابین. دنیاوی معاملات میں نہیں کہ ہم نے کسی کے مکان پہ قبضہ کر لیا اور کہا ہمارا مکان ہے, اس نے کہا تم جھوٹے ہو, اور کسی نے کسی کے مال پہ قبضہ کر لیا اور واپس نہ کیا اور کہا جھوٹے ہو. نہیں, یہ تو ہر دور میں رہا. عقیدے اور عمل کے معاملات میں, دین اور شریعت کے معاملات میں شیعہ کو جھوٹا کہے گا. اب تک تو یہ تھا کہ 1400 سال سے عام مسلمانوں کو ایسا برین واش کیا گیا تھا قاضی شرائع اور اس جیسے نام نہاد علماء کے فتووں کی روشنی میں کہ سارے مسلمان مل کے کہتے تھے یہ فرقہ جھوٹا. لیکن وہ دشمن کا حاملہ تھا, وہ تو انسان خوشی کے ساتھ برداشت کرتا. آخری زمانے کی حالت یہ ہوگی کہ کسی غیر کو, کسی دشمن اہل بیت کو, کسی آل سعود یا وہابی حکومت کو نہیں, شیعوں ہی کو ایک دوسرے کو جھوٹا کہنے کا ایسا شوق سوار ہوگا. گروہ فرقے شیعوں کے اندر بننے لگیں گے. نقل کرنے والی ایک ایسی راویہ جو ایک امام کی والدہ, دوسرے امام کی بیوی, تیسرے امام کی بہو, اور جس سے نقل کر رہی ہیں اس امام کی بیٹی. میرے بابا نے کہا, اور نفرت و دشمنی اتنی زیادہ ڈیولپ ہو جائے گی شیعوں کے درمیان کہ ایک دوسرے کے چہرے پہ تھوکیں گے اور سمجھیں گے کہ ہم کوئی بہت بڑی عبادت انجام دے کے آ رہے ہیں. ہم نے اس گمراہ کو, ہم نے اس بدعتی کو, ہم نے اس دشمن اسلام کو جو ہمارے درمیان پلانٹ کیا گیا ذلیل کر دیا. یہ ایک دوسرے کے بارے میں کنسپٹ ہوگا. وَيُسَمَّى بَعْضُكُمْ بَعْضًا كَافِرًا. اور آخری حالت یہ ہوگی کہ کسی سپاہی صحابہ اور کسی لشکر جنگوی اس قسم کی آرگنائزیشن کو نہیں کہنا پڑے گا کہ کافر شیعہ کافر. حسن مجتبیٰ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ ایک دوسرے کو کافر قرار دیں گے. یہ کہے گا وہ کافر ہو گیا, وہ کہے گا یہ کافر ہو گیا. یہ حالت ہو تب امام ظاہر ہوں. يا صاحب السماء